اوکے اوکے کیسر بھائی. اچھا کیسر بھائی، بس یہ ایک آخری میرا سوال یہ تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یوٹیوب کی کمائی اور دس اینڈ دیٹ، پھر اس طرح کے جو کمنٹس آ رہے تھے کہ اب جو ہے نا یہ ختم اور یہ وہ، اس کے اوپر آپ اگر کچھ کمنٹس کرنا چاہیں تو پھر اس کے بعد آپ اگر جانا بھی چاہیں. دیکھیں، میں نے آج کے ویڈیو میں تھوڑا سا حوالہ دے دیا ان لوگوں کا. میں زیادہ ان کو انٹرٹین اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ جو ان کے سو کولڈ جرنیل ہیں they don't have a stomach to defend their positions. تو جو فٹ سولجرز ہیں ان پہ میں کیوں ٹائم ضائع کروں؟ there is no reason. وہ تو جس نے آگے کہنا ہے کہ وہ پیسے کما رہے ہو، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، یہ ذاتیات پہ آنا. اگر ہم یہی کام سٹارٹ کر دیں تو دیکھیں، آپ خود سوچیں نا کہ ان لوگوں نے پوری پلاننگ کر کے ایک چیٹ جو ان کی لیک ہوئی تھی، اس میں بھی جو ان لوگوں کی پلاننگ آپس میں وہ نظر آ رہی تھی کہ وہ ہے یہ کہ جو اس وقت اچھا کام کر رہا ہے وہ ضیاء بھائی ہوں، یوتھ کلب والے، یا ادھر سے میں کام کر رہا ہوں، یا اور جو ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، ایون سائر الدین صاحب مثال کے طور پہ. یہ ان کو الجھا دو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جگتوں میں، اور تاکہ یہ الجھ جائیں اور ان کا رستہ صاف ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ اٹس ٹرو آئی واز بورن ان دی نائٹ بٹ اٹ واز ناٹ لاسٹ نائٹ. تو کچھ چھوٹے بچے تو ہم بھی نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں میں ہمیں الجھانے کی کوشش کریں گے اور ہم الجھ جائیں گے. نو نو ایبسولوٹلی ناٹ. تو بس ایسی جو اس طرح کی فضول جو لغویات ہیں اس پہ بس مسکرا کے آگے بڑھ جانا یہ زیادہ بہتر ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ. چوری صاحب آئے ہیں، اگر یہ کچھ کہنا چاہیں تو. جی السلام علیکم صاحب آپ کو. کیسر بھائی بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو چینل کے واپسی کا. وہ آپ نے صحیح، اسامہ بھائی نے جو یہ کہہ رہے تھے مونیٹائزیشن کا چکر، میں تو آپ کی جو وہاں پہ سال ہر سال کی محنت ہے اور کنٹینٹ پڑا ہوا ہے وہ قیمتی ہے، اور اصل تکلیف بھی ان لوگوں کو اس کنٹینٹ سے ہے. الحمدللہ آپ کی لائیو جو اسٹریم ہوتی ہے ادھر یوٹیوب میں، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی بہت سارے بچے جو ہیں وہ لائیو آ کے مسلمان ہوئے. تو یہی ان کا سب سے بڑی تکلیف کی وجہ تھی جو ابھی بھی، لیکن یہ اس کو رنگ دوسرا دے رہے ہیں. اور آخر میں کیسر بھائی، آپ نے صحیح کہا تھا کہ ان سے سوال کرنا شروع کریں، یہ کھل کر سامنے آئیں گے. یہ فریڈم آف سپیچ اور اس طرح کی جو تقریریں کرتے تھے، اب دیکھیں کیا کر رہے ہیں، یہ کینسل کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں چور صاحب اس کے آگے ایک چیز میں بہت معافی چاہتا ہوں، میں نے آگے بھی اجازت چاہی تھی، میں اس کے بعد میں ختم میں ایک ویڈیو میں بناؤں گا کہ یہ لوگ اتنی سستی حرکتوں پہ آ گئے ہیں. پہلے وہ مولوی ابو بکر معاویہ والا، انہوں نے میرے ویڈیو میں سے ایک چھوٹا سا کلپ نکالا، پوری میرے خلاف ہیٹ کمپین کی، پوری کی پوری. سارے ان کے بڑے بڑے سرخے لبرل اکٹھے ہو کے انہوں نے میرے خلاف کیا کیا نہیں کیا، ہر طرح سے. اب یہ ان کا ایک لڑکا ہے جس کو میں نے اپنی طرف سے بہت عزت دی، I really did، کہ شاید اس کو سائنس کا کچھ پتا ہے، اس سے اچھی باتیں ہو سکے. تو اس نے کچھ ایسی حرکتیں، وہ آپ ہی نے کہا تھا رہنے دے، لیکن آپ کے مشورے کے خلاف میں نے پھر بھی کہا کہ چلے سائنس کی آپ بات کرتے ہیں، ذہن کھلتا ہے. میری تصحیح ہو سکتی ہے، کسی اور کی ہو سکتی ہے، but you need to talk. آپ جب کنورسیشن ہی نہیں کریں گے، one of the important features of being human is that we talk. ہم آئیڈیاز کو کمپیئر کرتے ہیں، آئیڈیاز ایکسچینج کرتے ہیں. تو اس آدمی نے جو حرکت کی کہ آ کے 5 7 10 سوالات اس نے جو ہے، سوالات نہیں، مختلف طرح کے وہ پرسنل اٹیک شروع کی، اور اس کے بعد اچھا میرا یہ سوال ہے. میں نے جب بھی کہا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ کی جو پچھلی آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ آپ کریں. تو اس نے اس طرح سے کلپ کاٹے بیچ میں سے کہ تاثر اس میں سے یہ لگ رہا ہے کہ اس نے سوال کیا اور میں نے اس کا سوال اوائڈ کر کے تو کسی اور طرف میں بات کو لے گیا. اور اس پہ تیمور رحمان صاحب، شرم نہیں ہے ان صاحب کو، میں نے کتنا حسن ظن رکھا، ان کی ہر پازیٹیو بات کو سپورٹ کیا، بھلے انہوں نے اسموک پہ سٹانس لیا، کسی اور چیز پہ جو اختلاف رکھا اس کو میں نے علمی بنیادوں پہ رکھا. لیکن اتنی گری ہوئی حرکت کی انہوں نے کہ اب یہ ذاتیات پہ اس طرح سے آ گئے ہیں کہ آپ دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب ایک آپ کا جو سولجر ہے وہ کلپ کاٹ رہا ہے، اور جو جرنیل صاحب ہیں وہ پبلک میں اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو میری ذات ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے. عجیب بے شرم لوگ ہیں. میں اپنی طرف سے پوری طرح اکوموڈیٹ کر رہا ہوں کہ ان کے آرگومنٹس کو سٹیل مین کروں، ان کے آرگومنٹس کو سمجھوں، جہاں سے وہ ٹھیک ہے میں ان کی تائید کروں.
اور اس کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے کہ قوموں کی جو سوچ ہے اس میں وسعت ایسے ہی آتی ہے جب آپ مختلف آئیڈیاز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ تو کمیونٹی کی اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جس کان بلیو یہ خود کو پڑھے لکھے کہتے ہیں. کیا ہی یہ گھٹیا حرکت کی. اور میں تیمور رحمان صاحب کا میں نام لے کے بات کروں, میں ان پر ویڈیو بھی کل بناؤں گا میں ٹویٹر پہ, کہ کم سے کم ویریفائی کر لیں جس آدمی کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. اور اب آپ ان حرکتوں سے آپ پاکستان میں سیکولرزم کو پھیلائیں گے اس طرح سے کر کے. وہ جتنی بھی اس نے کلپ کاٹے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی اسپیس سے کاٹے ہیں, اور جس میں جتنی بھی ریکارڈڈ ہیں وہ ساری کی ساری دوبارہ لوگ سن لیں گے, تو پھر کیا آپ کے پلے کیا رہے گا. میں خود کسی اپنے ایڈیٹر کو لگا دوں اس کام پہ کہ بیٹا یہ جتنے اس نے کلپ کاٹے ہیں ان کلپس کے نا پچھلے ایک دو منٹ پچھلے اور ایک دو منٹ اگلے بھی چلاؤ تاکہ لوگوں کو موقع ملے. میں سمجھ نہیں سکتا کہ فکری اختلاف کو دلائل کی دنیا سے ہٹا کر یہ ذاتیات پہ کیوں آ جاتے ہیں, اور وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر. اور اس دفعہ بھی کلپ کاٹنے والے آدمی کے ساتھ جو سپورٹ کر رہا ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے میرا پچھلا کلپ کاٹا تھا, وہ ابوبکر معاویہ والے کیس پہ, جس میں بات میں کچھ اور کر رہا ہوں, اور کلپ کاٹ کے سارے پاکستان کے جتنے ان کو بس ایک موقع مل گیا, 40-42 سیکنڈ کا ایک کلپ ان کے ہاتھ آ گیا جو اس نے اپنی مرضی سے کاٹا ہوا. تو یہ میں ایک چیز میں ریکارڈ پہ لے کے آنا چاہتا تھا کہ بہت ہی بے شرم لوگ ہیں یہ. کوئی ان کے اندر سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, کوئی ڈیسنسی نہیں ہے, کوئی ان میں کوئی ہوتا ہے نا کہ انسان کی ایک اپنی اس کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے کہ میں اختلاف میں کس حد تک جا سکتا ہوں. ان لوگوں میں تو بالکل بھی نہیں ہے. تو کل میں انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ, کل تو نہیں خیر میں تھوڑا بیزی ہوں گا, 2-1 دن میں انشاءاللہ میں اس پہ میں ضرور بات کروں گا. میں اوکے کیسر بھائی, تھینک یو ویری مچ. دل تو بہت تھا کہ ہم باتیں کرتے, لیکن آپ چونکہ جو ہے نا بزی بھی ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.